انیلا آپ کی جانب بڑھوں گی اور ایک بہترین مثال اور ایک بہترین گفتگو جس طرح سے کی جا رہی ہے، خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم لے لیتے ہیں، جس طرح سے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اخوت، بھائی چارگی کا ایک ایسا درس اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یقینی طور پر اس کی جو ہیڈ لائنز ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آپ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی محربہ، نبی خاتم المرتبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن انسانیت نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک کامل منشور پیش کر دیا، جو کہ انسان کی عزت اور تکریم کے لیے تا قیامت محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، انسانیت کو عزت اور تکریم بخش دی اس خطبے نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات نے کہ قیامت تک انسان کی عزت اور تکریم کی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اب خطبے سے جو اس ہمارے ریلیونٹ سوال سے ہے، میں صرف وہ بیان کروں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور جہالت کے تمام دعوے باطل کر دیے گئے، اور فرمایا کہ اب تمہارے لیے خون، عزت اور اموال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر ہم اس کا پہلا حصہ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو واضح فرما دیا کہ سب یکساں ہیں، کوئی نسل رنگ کی امتیاز نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب اس کی ہم اگر حدیث پاک کی طرف جائیں اور نظر ڈالیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، مفہوم حدیث ہے، وہ ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی پہ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا حصہ کہ جان، مال اور عزت حرام ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر، لیکن آپ آج ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں تو اموال اور مال اور جائیدادوں کے سبب بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے جائیداد کے مسائل میں۔ آج عزتیں پامال ہو رہی ہیں، آج خون، اگر چھوٹی سی بھی مثالیں چوری اور ڈکیتی کی کہ ہم کوئی چیز چھینتے ہوئے کوئی قتل کر دیا جاتا ہے، آج ہمارے ہاں تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، غصہ اتنا بڑھ گیا ہے، نرمی ہم نے ختم کر دیا۔ حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے دور ہو گیا وہ خیر سے دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا کردار اور اخلاق نرمی سے دور ہو گئے، ہمارے مزاجوں میں تلخیاں ہیں، ہماری عادات میں تلخیاں ہیں، جبکہ خطبہ حجۃ الوداع کیا ارشاد فرمایا کہ عزت، جان اور مال، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں تباہی کا، تنزلی کا شکار انہی تینوں چیزیں کی وجہ سے ہم مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ذاتی مفادات سے نکل کر خطبہ حجۃ الوداع کا عملی پیکر بننا ہے۔ ہمیں اخوت اور بھائی چارگی کا جب تک ہم عملی پیکر نہیں بنیں گے اس وقت تک، کیونکہ اخوت ایک ایمانی رشتہ ہے، اور اس ایمانی رشتے کو ہم نے قائم کرنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، ہم نے اپنی محبت کے ذریعے ایک دوسرے کو جوڑنا ہے آپس میں۔ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سلوک کیا کرتے تھے۔ دو صحابہ کرام کا واقعہ کہ ایک جو ہے وہ کثرت عبادت کیا کرتے تھے، بیوی نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ یہ دن رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ دوسرے صحابی ان کے ساتھ رات ٹھہر گئے، اور ساری رات کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عبادت کے لیے جاتا ہوں، آپ آرام فرمائیں۔ آپ نے کہا نہیں، تم آج میرے ساتھ سو گے، آپ نے ساتھ سلایا۔ صبح جب وہ روزے کے لیے اٹھے، تہجد میں اٹھایا اور پھر روزہ رکھنے لگے تو آپ نے فرمایا تم نے کل بھی روزہ رکھا، پرسوں بھی، آج روزہ نہیں رکھو گے۔ تو پھر اس فیصلے کے لیے دونوں صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، جو روزہ نہ رکھنے، یعنی بیوی کا بھی حق ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اخوت کہ دونوں بتا رہے تھے کہ آپ نے صرف مال میں یا اس میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ ہر عمل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ساتھ نبھانا ہے، اس میں سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں وہ تصور ختم ہو گیا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، جبکہ ہم خود وہ عمارت بکھیر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ پھر وہ حدیث پاک کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے یہی کہ مسلمان کی آپس میں شفقت، مسلمان کی آپس میں محبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد سے محسوس کرتا ہے اس درد کو۔
لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اگر غور کریں تو ہمیں کس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. صحیح. پہلے اگر ابھی سے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں تو اگر علاقے میں ایک میت ہو جاتی تھی تو 3 دن 4 دن ٹی وی نہیں چلتا تھا. صحیح. اس درد کو محسوس کیا جاتا تھا. آج تو پتہ ہی نہیں چلتا. آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہو گیا. ایسے ہی ہے. آج ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے پڑوسی کون ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم عدم اعتماد کا شکار ہو گئے. جبکہ مسلمان تو ایک دوسرے کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں کہ مسلمان نے یہ بات کہہ دی یہ میرے لیے کافی ہے. کیونکہ مسلمان نام ہے سلامتی کا. بے شک. اور اس سے زیادہ ہم خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں. جتنی بھی ابھی باتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں, اتنی خوبصورت گفتگو ہے, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جس طرح سے ابھی ذکر ہوا کہ کسی کا نام نہ رکھے, کسی کو برے القاب سے نہ پکارے, کسی کا مذاق نہ اڑائیں, یہ ہم نے اتنی عام بات سمجھ لی ہے کہ کسی کو اس طرح تکلیف دے کر اس بات کو ہم تکلیف ہی نہیں سمجھتے. کسی کو برا کہہ کر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور وہ شخص کس قدر تکلیف میں مبتلا ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر مزید کلام کریں گے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.